اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم جس مسئلہ پہ گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے حسینی کون اور یزیدی کون۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جس کے ساتھ کوئی ذاتی بغض و حسد نکالنا ہو اس کو جہلاء حاسدین بلا وجہ یزیدی خارجی نسبی ہونے کی تہمت سے نواز دیتے ہیں۔ یہی معاملہ سیدی محقق الاثر حضور قبلہ مناظر اسلام محقق اہل سنت امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی زیدہ شرفہ آپ کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اصل مسئلے کی طرف کسی نے بھی سنجیدگی کے ساتھ غور نہ کیا، بلکہ محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اور بغض و حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر طرف سے شور بپا کر دیا کہ یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی ہیں۔ تو ضروری سمجھا کہ عوام اہل سنت تک بلا تعصب حق بات کو پہنچایا جائے۔ جہاں تک مسئلہ یزید کا ہے تو باجماع اہل سنت و جماعت وہ فاسق و فاجر اور ظالم ہے، اس پہ نہ کوئی دوسری رائے ہے نہ ہی کسی کا اختلاف ہے، اور قبلہ امام الغیرت بھی اسے فاسق و فاجر ظالم مانتے ہیں۔ آج تک انہوں نے کسی تقریر میں نہ اس کی تعریف و توصیف کی، نہ اس کی برات کو بیان کیا، اور نہ ہی اس کی تعریف کو اپنا منہج بنایا۔ اصل اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف یہ تھا کہ روافض عرصہ دراز سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر یزید فاسق و فاجر تھا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا ولی عہد کیوں بنایا اور دیگر صحابہ کرام نے ان کی بیعت کیوں کی؟ یہ اعتراض شیعہ مولوی غلام حسین نجفی المنتظر کا اس نے بھی اپنی اکثر کتب میں اٹھایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ نعوذ باللہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی لہذا وہ یزیدی ہیں۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر روافض کی طرف سے لعن طعن کا سلسلہ تحریراً تقریراً جاری ہوا، اس وقت سیدی امام الغیرت نے تحقیق کر کے اس بات کو منظر عام پہ بیان کیا کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت لی تھی اس وقت وہ فاسق و فاجر نہیں تھا۔ اس کا پہلا جرم سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید کیا جانا اس کے دور میں یہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی بے حرمتی ہے۔ اب اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ امام میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خروج کو سیدی امام الغیرت نے افضل و مفضول کے ساتھ بیان کیا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے کہ مفضول کے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بیعت جائز نہیں،
یہ ان کا مسئلہ تھا، اجتہاد مبارک تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کو سید امام الغیرت نے سید الشہداء بھی کہا۔ ان کی شان تعریف پر کئی تقاریر ان کی موجود ہیں۔ اتنا بڑا سچ واضح ہونے کے باوجود بعض ملاؤں نے حسد کی بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی بجائے الٹا یزیدی ہونے کی تہمت لگا دی اور اس بات کو جہلاء میں اتنا پھیلا دیا کہ عوام کو حقیقت تک پہنچنے میں انتہائی دشواری ہوئی۔ سیدی امام الغیرت آپ سرکار کا یزیدی ہونا یہ کیا ثابت کریں گے؟ ان کا ایک موضوع ہے، یزید کے حوالے سے تقریباً 8 جمعے وہ آپ نے پڑھائے، اور حدیث قسطنطنیہ جو خارجیت جسے بنیاد بنا کر یزید کو جنتی ثابت کرتی ہے، اس پر سید امام الغیرت نے انتہائی محدثانہ تبصرہ فرما کے یزید کو اس جنتی بشارت سے اس طرح نکالا جس طرح مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور آپ نے واضح کیا کہ اس بشارت میں یزید شامل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ محدثانہ تبصرہ فرما کر آپ نے یہ بات واضح کی۔ اگر آپ یزید کے حمایتی ہوتے یا اس کی تعریف و توصیف کو اپنا منہج اور عقیدہ سمجھتے تو حدیث قسطنطنیہ پر محدثانہ تبصرہ فرما کے یزید کو اس سے خارج قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دوسرا، سیدی امام الغیرت آپ سرکار شروع سے آج تک بحمدہ تعالی حسینی منہج پہ گامزن ہے۔ ہر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا آپ کا طرہ امتیاز ہے، نہ کبھی جھکے ہیں نہ بکے ہیں۔ جہاں دین حق کی بات آئی آپ وہاں ڈٹ گئے ہیں، اپنی ذات کا خیال تک نہیں کیا۔ تو دوستو، اگر کوئی سنجیدہ عالم اس مسئلہ پر اختلاف کرتا تو اس کا حل یہ تھا کہ سید امام الغیرت نے کہا کہ جب یزید کی بیعت امیر معاویہ نے لی اس وقت وہ فاسق و فاجر نہیں تھا، تو اس کے مقابلے میں کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک تو روایت پیش کر دیتے کہ جس سے اس کا فسق و فجوری میں امیر معاویہ سرکار کی ظاہری حیات میں ثابت ہو جاتا، لیکن ایسا کوئی مولوی نہ کر سکا۔ صرف اٹکل پچو ادھر ادھر کی ہانکنے کے علاوہ انہوں نے کوئی انسانوں والا کام نہیں کیا جسے کوئی علم کی خدمت کہا جا سکے، سوائے شور ڈالنے کے کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ تو روافض کی علامت ہے کہ جب بھی صحیح العقیدہ سنی حق بیان کرتا ہے اس کو یا ناسبی یا خارجی یا یزیدی کہہ دیتے ہیں۔ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ۔ امام لالکائی فرماتے ہیں کہ ومن قال فلان ناسبی علمنا انہ رافضی، فرماتے ہیں کہ جب کوئی کہتا کہ فلان ناسبی ہے تو تم سمجھ لو کہ وہ کہنے والا خود رافضی ہے، یعنی جو کسی سنی کو ناسبی کہے گا وہ خود رافضی ہے۔ یہ روافض کا شعار اور علامت ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی مولوی اس پر صحیح سند کے ساتھ روایت نہ پیش کر سکا۔ جتنے حوالے دیتے رہے وہ بعد کے دیتے رہے کہ فلاں عالم نے لکھا وہ فاسق ہے۔ بھائی فاسق پر کس کا اختلاف ہے؟ بات تو یہ ہے ہی نہیں کہ یا تو سید امام الغیرت نے کہا ہو کہ یزید فاسق نہیں ہے، تو پھر تو تم یہ حوالے پیش کرو۔ اختلاف یہ تھا کہ کیا امیر معاویہ کے دور میں وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، تو قبلہ امام الغیرت نے کہا اس وقت نہیں تھا، اس کا فسق بعد میں آیا، اس کے دور خلافت میں ظاہر ہوا۔ تو تمہارا حق یہ بنتا تھا کہ کوئی صحیح سند کے ساتھ حسن درجے کی یا صحیح لغیرہ یا لذاتہ یا حسن درجے کی یا مقبول درجے کی کم از کم ایک روایت
پیش کر دیتے جس سے اس کا فسق و فجور امیر معاویہ کے دور خلافت میں ظاہر ہوتا. ایسا نہ کر سکے. جواب تو یہ تھا لیکن نہ دے سکے. کچھ سستی شہرت کے پجاری ملاؤں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین پر لعن طعن کا سلسلہ شروع کر دیا اور بازاری زبان استعمال کرنا شروع کر دی، جن میں پہلے وہ ایک خانے والی تھا اور اس حضرت کی یہ اوقات ہے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھنے کے آداب بھی نہیں جانتا. بندر کی طرح کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے اور بک کر آتا ہے. 25-30 ہزار سے کم وہ تقریر نہیں کرتا. یہ اس حسینی جعلی حسینی کا کردار ہے کہ خود یزید کے منہج پر گامزن ہے اور یزیدی کہہ دوسروں کو رہا ہے. اس کو دفن کیا قبلہ امام الغیرت نے. اس کے ایک ایک اعتراض کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے. وہ بیچارہ جواب نہ دے سکا، لاجواب ہو کر ذلیل و رسوا ہوا. اس کے بعد ایک سستی شہرت کا پجاری اسلام آباد یا پنڈی کا ایک مولوی ہے. لفظ مولوی بھی اس کے ساتھ لگانا لفظ مولوی کی توہین ہے. وہ بدر منیر، اس نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے لیکن سید امام الغیرت نے اسے منہ تک نہ لگایا، کیونکہ مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے. ان مناظرے کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ دونوں مناظرین کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اب وہ بدر منیر کی بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں جس کے ساتھ قبلہ امام الغیرت مناظرہ کرتے یا اس کو منہ لگاتے. تو سید امام الغیرت کے شاگردان مفتی عرفان تونسوی صاحب، شعیب ملتانی صاحب، انہوں نے اس کے پہلے تو ہر کلپ کا علمی و تحقیقی رد فرمایا. اس کے بعد اس کے شہر میں جا کر 2 دن وہاں رہ کر کلپ بنا کر اس کے چوکوں میں ویڈیو بنا کر اس کو پیغام دیتے رہے کہ اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنے شہر کے کسی چوک میں آ جا، کسی مسجد میں آ جا، وہاں ہم سے گفتگو کر لے. لیکن وہ اتنا دلیر حسینی تھا کہ اپنے گھر سے باہر آنا ہی گوارا نہ کیا اور ان کو کہتا رہا کہ میرے گھر میں آ جاؤ. ابے تیرے گھر میں کیسے آ جاتے؟ کیا وہ تیرے گھر میں آتے تو اسی وقت پولیس بلا کر کہتا مجھ پہ حملہ کیا ہے؟ یہ تو آئین ہی اجازت نہیں دیتا اس کی. تو لہٰذا یہ تمہاری صرف مناظرے سے فرار ہونے کی کوشش تھی کہ میرے گھر میں آ جاؤ جی، میں حاضر ہوں، میں میدان میں کھڑا ہوں. میدان میں سالے کیا کھڑا ہے؟ کھڑا تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا اور کہہ رہا ہے میں میدان میں کھڑا ہوں. تو عزیزان گرامی، اس کے بعد اس نے اس سے پہلے ایک افواہ پھیلا دی کہ میں لاہور گیا ہوں، لاہور آ رہا ہوں، بلال گنج میں بیٹھا ہوں، داتا صاحب بیٹھا ہوں. ایک ویڈیو کلپ لاہور میں وہ جاری نہیں کر سکا کہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں، کوئی نمائندہ آ کر مجھ سے بات کرے. صرف جھوٹ پر مبنی کچھ تصاویر لگا کر کہہ دیا میں لاہور آیا ہوں، شام کو گھر جا کر فتح کی نگارے بجا دیے. اور اس کے ساتھ پھر کچھ حاسدین جو پہلے سے ہی جن کو چشتی صاحب دفن کر چکے تھے اپنے ماضی میں، جن میں ایک پروفیسر ہے فیصل آباد کا سعید اسد صاحب، وہ مبارکباد دے رہا ہے منیر صاحب نے جی مناظرہ جیت لیا. اور وہ جو پروفیسر ہے وہ مناظرے کی مبارکباد دے رہا ہے. اور اس حضرت کا حال یہ کراچی میں دیوبندیوں کے سٹیج پر اس نے اگلے دن تقریر کی ہے. اور میں اس پروفیسر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چشتی صاحب تمہارے نزدیک یزیدی ہیں، حالانکہ انہوں نے تو کوئی اس کے نہ کوئی تعریف کی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی تعریفی جملے کہے، بلکہ اس سے نفرت رکھنا وہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اسے فاسق و فاجر اور ظالم سمجھتے ہیں، وہ تو تمہارے نزدیک یزیدی ہو گئے. اور جن کے سٹیج پہ تو تقریر کر کے آیا ہے جانتا ہے وہ کون ہے؟ کبھی تو خود اپنے سٹیجوں پہ انہیں یزیدی کہتا تھا، گستاخ اہل بیت کہتا تھا. آج تو انہی کے سٹیج پہ گیا اور وہ لوگ ہیں جن کے وڈیروں نے رشید ابن رشید کتاب لکھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی. اور نعوذ باللہ اس میں ان لعنتیوں نے یہ لکھا
کہ سیدہ خاتون جنت کا گھر دنیا میں فسادات کی جڑ ہے، جو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے گھر کو اس طرح پکاریں کہ اسے فساد کی جڑ کہیں، تو ان کے سٹیج پہ جا کر کہے ہم سے اتحاد کر لو، تو یہ تمہارا حسینی کردار ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ تمہارے لیے وجود یزید نہیں ہے، تمہاری دشمنی جو پرانی ماضی میں قبلہ امام الغیرت نے تجھے دفن کیا تھا اور تو حرکت کرنے کے بھی قابل نہ رہا تھا، تو وہ بیچارہ اپنا دشمنی کی بڑاس نکال رہا ہے، اور ایک لنڈے مولوی کو تو جھوٹے اور کذب پر مبنی مناظرے پر مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ تو حضرت پہلے اپنا تعلق حسینیوں سے بناؤ، یزیدیوں کے سٹیج پر جا کر اہل سنت کے علماء کو یزیدی کہنا یہ تمہارا ہی ترہ امتیاز ہو سکتا ہے۔ جو سنجیدہ اور حقیقت پسند علماء ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یزیدی کون ہے، تم ہو یا امام الغیرت ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد گستاخ صحابہ، جس کی گستاخیاں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، کبھی وہ سیدنا امیر معاویہ کو بھونکتا ہے، کبھی سیدنا ابی سفیان کو بھونکتا ہے۔ حنیف قریشی پنڈی والا، صورت قریش کا قریشی، اس بے غیرت نے بھی زبان درازی کی، جھوٹ پر مبنی ممبر پر بندر کی طرح ناچ ناچ کے وہ قبلہ سید امام الغیرت کو یزیدی کہتا رہا۔ اور اس حسینی کی جرت کا یہ مقام ہے کہ جب غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ نے گستاخ رسول کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کو گستاخ کس طرح کہا؟ تو انہوں نے کہا میں نے مفتی حنیف قریشی کی تقریر سنی ہے، اور یہ جو آج سٹیج پہ بیٹھ کے حسینی بنتا ہے، یہ تھانے میں جا کر اپنی تقریر سے مکر گیا کہ میں نے کوئی ایسی تقریر نہیں کی۔ تو یہ ہے تمہارا کردار، تم اپنے آپ کو حسین نہیں کہتے ہو، شرم سے ڈوب مرو اگر کہیں تھوڑا سا تمہیں پانی میسر ہو، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تمہیں پانی بھی کہیں نہیں ملے گا ڈوبنے کے لیے بھی، تم اتنے گھٹیا ذلیل اور بے غیرت ہو چکے ہو، اپنا ایمان تک تم یہود و نصارہ کی چوکھٹ پر بیچ چکے ہو۔ وقت کے یزیدوں کے تلوے چاٹنے والے اور ٹی وی چینل پہ بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کر بے حیائی پھیلانے والے یزیدی کردار پر قائم لوگ بھی غیرت کے پہاڑ قبلہ امام الغیرت کو یزیدی کہیں تو انہیں کہیں شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ یہ بہتان بازیاں اور خالی داموں سے کوئی حسینی اور یزیدی نہیں بنتا، بندے کا کردار بتا دیتا ہے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ اس کے بعد چلیں، مجھے آج یہ کلپ سننے کو ملا، کوئی انڈیا کا خنزیر ہے ضیائی، وہ اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، اصل میں خنزیر ہے۔ وہ چوتیا انڈیا میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لو جی، میں تمہارے یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہم حسینی ہیں۔ ابے سالے تو کیسا حسینی ہے؟ میں نے تمہاری مان لی کہ چلو جی اس وقت یزید فاسق تھا اور امام حسین نے اس کے فسق کی وجہ سے اس کے خلاف قدم اٹھایا، تو سالے تو مدودی جیسے کافر کی حکومت میں بیٹھا ہے، کشمیر میں ہزاروں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اب چوتیے حسینی ہے تو ادھر جا حسینی کردار ادا کر کے، وہاں تجھے عورتوں کی چیخو پکار سنائی نہیں دے رہی؟ یا صرف حلوہ منڈا کھا کر تو حسینی بنا بیٹھا ہے؟ اس ملک میں آ جاؤ، اس ملک میں آ جاؤ، اس ملک میں آ جاؤ، یہ ڈرامے بازی چھوڑ۔ تجھ جیسے چوتیے صرف دعویٰ کر سکتے ہیں، حسینی اگر بننا چاہتا ہے تو کشمیر میں جا جہاں مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور کافر ننگا ناچ ناچ رہے ہیں، وہاں تو حلوے مانڈے کھا کر حسینی بن رہا ہے اور مناظرے کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ بے ضمیر، تجھ جیسے لوگ حسینی ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تجھ ہی جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے سوئے دجلہ و فرات۔ ابے او چوتیے انڈیا کے، اگر تو چاہتا ہے
کہ میں حسینی ہوں اور حسینی بننا چاہتا ہے تو جا ذرا کشمیر میں مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر مسلمان عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کر اور وہاں پر شہادت کا درجہ لے، تاکہ پتہ چلے جناب کا کتنا حسینی کردار ہے۔ صرف حلوے مانڈے کھا کر اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر کلپ جاری کر کے میں حسینی ہوں، میں فقیر ہوں، ابے سالے تو فقیر نہیں، تو خنزیر ہے، بلکہ خنزیروں سے بھی پرلے درجے کا ہے، اور میں تیرے خلاف ایسی زبان کبھی استعمال نہ کرتا اگر کتے تو سید امام الغیرت کو بھونکا نہ ہوتا۔ تجھے اتنا تمیز نہیں ہے کہ کسی عالم کے ساتھ بحث و مباحثہ کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ کتے کی طرح زبان نکال لینے سے کوئی جناب مناظر نہیں بن جاتا۔ مناظرہ کرنے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور علم میں مناظر فریق مخالف پہ کہ ہم پلہ ہونا بھی ضروری ہے۔ انڈیا میں بیٹھا ہوا حسینی بنا ہوا ہے اور میں جی حسینی ہوں، میں کلپ جاری کر رہا ہوں، میں ادھر آ رہا ہوں، میں ادھر آ رہا ہوں، یہ ڈرامے بازی چھوڑ، اور اگر تو حسینی کردار دکھانا چاہتا ہے تو مودی کے خلاف کیوں نہیں کرتا جہاد تو؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو یزید کے فسق کو دیکھ کر بقول تمہارے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو یہ مودی تو تمہارا کافر ہے، تو اس کے خلاف کیوں نہیں اٹھتا؟ کون سا حسینی ہے تو؟ کردار تمہارا سارا یزید والا ہے، بنتے حسینی ہو، یہ ان باتوں سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا۔ حسینی بننے کے لیے کردار حسینیت چاہیے، تو یہ دنیا خود فیصلہ کر لے گی کہ بحمدِ تعالیٰ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انشاءاللہ آئے گا تو پھر اس کو اسی کی زبان میں دفن کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسے شریر ملاؤں کے شر سے اللہ اہل سنت کو محفوظ فرمائے، اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت ہمارے سینوں میں مورزن فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔